फ्रेंड लोग गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं मैं इतना कहना चाहता हूँ। आज मैं ऐसी वीडियो के बारे में बात करने जा रहा हूँ, एक ऐसी जिसको हर शख्स, हर इंसान जानता है। आज मैं एक बात करने वाला हूँ, एक ऐसी मस्जिद जो बहुत ही ज़्यादा इतिहास से ही बहुत ज़्यादा फेमस है। आज मैं बात करने वाला हूँ मस्जिद अक्सा के बारे में। तो मैं इसकी पूरी कहानी आप लोग को बताऊँगा, किस तरीके से ये बनी, अब इस बात पर और इस मस्जिद पर कितने सारे विवाद हो चुके हैं या अब तक हो रहे हैं। और कहा जाता है कि ये मुसलमानों का पहला क़िबला मस्जिद अक्सा ही थी, उसके बाद ही ये काबा हुआ है। तो इस वजह से मैंने इसकी बहुत सी हिस्ट्री, बहुत सी कहानी सुनी, इसलिए जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपको बताने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। मैंने सोचा चलिए आज या हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों, स्क्रीन पर नज़र आने वाला ये शहर एक ऐसा शहर है कि जिसको बैतुल मुक़द्दस या फिर ये कहिए कि यरूशलेम के नाम से जाना जाता है। इस शहर की गिनती हमारी दुनिया के सबसे पुराने शहरों के साथ भी की जाती है। इस शहर के बारे में अगर ये दावा किया जाए कि हमारी दुनिया के पूरे इतिहास में अभी तक सबसे ज़्यादा इंसानों की जानें इसी शहर के लिए गई हैं, तो ये दावा करना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि जितनी ज़्यादा जंगें इस शहर को हासिल करने के लिए लड़ी गई हैं, शायद ही इतिहास में इतनी ज़्यादा जंगें किसी और शहर के लिए लड़ी गई हों। दोस्तों, इस शहर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस शहर का ज़र्रा ज़र्रा पवित्र यानी मुक़द्दस है। आपको बताते चलें कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा शहर है कि जिसको तीनों ही इब्राहिमी धर्मों में यानी यहूदियों और ईसाइयों के साथ साथ मुसलमानों में भी हद से ज़्यादा पवित्र यानी मुक़द्दस माना जाता है। बात करें अगर यहूदी धर्म की, तो यहूदी धर्म के मुताबिक हमारी दुनिया की शुरुआत इसी शहर से हुई थी। साथ ही साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी भी इसी शहर से शुरू की थी। इतना ही नहीं, इसी शहर में ही वो दीवार भी मौजूद है कि जिसको यहूदी धर्म में सबसे ज़्यादा पवित्र जगह माना जाता है। ये वही दीवार है कि जिसको वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताते चलें कि ये दीवार उसी हैकल सुलेमानी का बचा हुआ बाकी हिस्सा है कि जिसको हज़ारों साल पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से बनवाया गया था। वहीं दूसरी तरफ ईसाइयों का ये मानना है कि इसी शहर में ही न सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह मौजूद है, बल्कि यही वो शहर था कि जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर भी चढ़ाया गया था। साथ ही साथ ईसाइयों का सबसे मेन कलीसा भी यही मौजूद है। बात करें अगर मुसलमानों की, तो इस शहर में अल अक्सा नाम की वो मस्जिद मौजूद है कि जिसको इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे पवित्र जगह माना जाता है। यानी मक्का मदीना के बाद मुसलमान अगर सबसे ज़्यादा अहमियत किसी जगह को देते हैं तो वो यही जगह है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए ये शहर किबला अव्वल भी है, क्योंकि जाहिर है काबे से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुँह करके नमाज अदा किया करते थे। मुसलमानों के मुताबिक जब आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफ़र किया था, तो यही वो शहर था कि जिसकी मस्जिद यानी अल अक्सा के अंदर पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी नबियों की इमामत की थी। आपको बताते चलें कि इसके अलावा भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे बहुत सारे बड़े बड़े नबियों और बुज़ुर्गों की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस शहर की अहमियत को और भी ज़्यादा बढ़ाती हैं। शायद यही वजह थी कि इतिहास में इस शहर को हासिल करने के लिए मुसलमान और ईसाइयों के बीच एक के बाद एक जंगें होती रहती थीं। मुसलमानों और ईसाइयों की ये जंगें 5, 10, 15 या 20 साल तक नहीं, बल्कि कई सदियों तक चलती रही थीं, और आज के दौर में भी इस शहर को हासिल करने के लिए ये जंगें जारी हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आज के दौर में इस शहर के लिए मुसलमानों से जंग करने वाले ईसाई नहीं, बल्कि यहूदी लोग हैं। फ़िलहाल दोस्तों, अब बात करते हैं इस शहर के इतिहास के बारे में कि आखिर इस शहर की शुरुआत कैसे हुई और आज के दौर में ये शहर जिस हालात में है, इस हालात में इसको किसने पहुँचाया। दरअसल दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने तो ये बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि 8 से लगभग 7000 साल पहले भी इस शहर के अंदर इंसानी आबादी हुआ करती थी, जो इस शहर को अब दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक शहर बनाती है। आपको बताते चलें कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री के मुताबिक इस शहर को सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ से फतह किया गया था। वही दाऊद अलैहिस्सलाम के जिनको यहूदी और ईसाई धर्म में डेविड के नाम से जाना जाता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फतह करने के बाद इसको अपनी सल्तनत की राजधानी बनाया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके पर लगभग 33 साल तक राज किया था।
ان کے بعد ان کی یہ حکومت ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی تھی۔ وہی سلیمان علیہ السلام کہ جن کو یوروپ میں سولومون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہی اس ہیکل سلیمانی نام کی مشہور بلڈنگ کو بھی بنوایا تھا کہ جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ تابوت سکینہ ایک ایسا صندوق ہوا کرتا تھا کہ جو حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے بہت سارے مشہور نبیوں کے تبرکات ہوا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں۔ اگر آپ لوگ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ہیکل سلیمانی اور یہ تابوت سکینہ کیا تھا تو اس پر ہم آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، جس کو آپ لوگ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ دراصل دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس شہر میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے رہے، مگر دوستو یہودیوں کی سب سے بڑی بربادی اس وقت شروع ہوئی کہ جب 598 عیسیٰ پورو میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لگ بھگ 600 سال پہلے بخت نصر نام کے بابل کے ایک ظالم بادشاہ نے ان لوگوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ یروشلم شہر پر حملہ کرنے والے بخت نصر نے نہ صرف اس شہر کو پوری طرح سے برباد کر دیا بلکہ ہزاروں یہودیوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا، اور اس سے کہیں زیادہ یہودیوں کو غلام بنا کر وہ اپنے ساتھ اپنے علاقے یعنی بابل میں لے کر چلا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر کی اس تباہی میں ہیکل سلیمانی نام کی وہ مشہور بلڈنگ بھی پوری طرح سے تباہ ہو گئی تھی، اور اس بلڈنگ کے اندر موجود تابوت سکینہ نام کا وہ مقدس صندوق تو ایسا غائب ہو گیا تھا کہ جس کا آج تک کوئی بھی پتہ نہیں چل سکا ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور پھر کچھ سالوں کے بعد ہی یعنی 539 عیسیٰ پورو میں ہی سائرس دی گریٹ نام کے ایک ایرانی رحم دل بادشاہ نے اس بابل پر ہی حملہ کر دیا کہ جس بابل کے ظالم بادشاہ نے یہودیوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سائرس دی گریٹ نے نہ صرف بابل کو فتح کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان سبھی غلام یہودیوں کو بھی آزاد کر کے ان کو اپنے وطن جانے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے وطن میں واپس ہوئے بلکہ انہوں نے سائرس دی گریٹ کی مدد سے اس مشہور عمارت کو ایک بار پھر سے بنا لیا کہ جس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مگر دوستو وقت نے اپنے آپ کو ایک بار پھر سے بدل ڈالا اور 70 عیسوی میں اس دور کی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی رومن سلطنت نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا۔ رومن شہنشاہ یعنی ٹائٹس جب اس شہر میں داخل ہوا تو اس کی فوج نے اس پورے شہر میں آگ لگا دی، ساتھ ہی ساتھ ہیکل سلیمانی نام کی اس بلڈنگ کو بھی پوری طرح سے برباد کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے یہودیوں کا رومن امپائر کے انڈر میں رہنا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا گیا۔ 135 عیسوی میں جب یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تو رومی فوج نے بغاوت کے جرم میں اس پورے شہر پر ہل چلا کر اس کو پوری طرح سے ویران کر دیا۔ شہر میں رہنے والے ایک ایک یہودی کو بازار میں لے جا کر غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، یہودیوں سے حد سے زیادہ نفرت کی وجہ سے رومی لوگوں نے اب اس خاص جگہ پر کوڑا اور گندگی ڈالنا شروع کر دی کہ جہاں پر کسی دور میں ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، یعنی یہودیوں کی سب سے پوتر جگہ۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس مشہور شہر کی یہ ویرانگی 100 یا 200 سالوں کے لیے نہیں بلکہ کئی صدیوں تک باقی رہی تھی، اور آخرکار 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر نے اس شہر کو رومن امپائر سے فتح کر لیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے بعد لگاتار ایک لمبے وقت تک یہ شہر مسلمانوں کے ہی انڈر میں رہا تھا، مگر شروع سے ہی عیسائی فوجیں بھی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوششیں کرتی رہتی تھیں۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عیسائی فوجیں مسلمانوں سے اس کو دوبارہ حاصل نہیں کر پائی تھیں، مگر پھر بعد میں جب مسلمانوں کی اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے ہی مسلمانوں کی خلافت یعنی خلافت عباسیہ کمزور پڑ گئی تھی تو 1099 میں عیسائی فوج یروشلم شہر کو ایک بار پھر سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر اس شہر کو ابھی عیسائیوں کے کنٹرول میں گئے ہوئے چند سال ہی گزر پائے تھے کہ مسلم دنیا میں ایک نیا نام ابھر کر آ گیا تھا، اور یہ نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ وہی صلاح الدین ایوبی کہ جس نے بچپن سے ہی اس بات کی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ ہر حال میں عیسائیوں سے اس شہر کو دوبارہ حاصل کر کے رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے شروع سے ہی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں، اور آخرکار 1187 میں یعنی 100 سال سے پہلے ہی ایک بار پھر سے یہ شہر مسلمانوں کے انڈر میں آ گیا تھا، یعنی صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد بھی اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ کئی جنگیں لڑی گئیں، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی عیسائی لوگ دوبارہ اس شہر کو مسلمانوں سے نہیں چھین سکے، اور اگلے لگ بھگ 600 سے 700 سال تک لگاتار یہ شہر مسلمانوں کے ہی انڈر میں رہا۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ 1517 میں اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان یعنی سلیم اول نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں ملا لیا تھا، اور پھر 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا تھا۔ اس پورے دور میں سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کو بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپ کیا تھا۔ اس شہر کے ارد گرد دیواریں بنوائیں، روڈ ڈلوائے، ڈاک کا نظام قائم کیا۔ اس کے علاوہ 1892 میں ریلوے لائن بھی بچھوا دی گئی تھی۔ ویسے تو سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہی یہودیوں نے یہاں پر آ کر اپنی ایک الگ ریاست بنانے کی پلاننگ شروع کر دی تھی، مگر سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان کہ جن کو عبد الحمید ثانی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے۔ اسی لیے ان کے دور میں یہودی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائے تھے، اور انہوں نے ان سبھی سازشوں کا بڑی ہوشیاری کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ مگر دوستو، عبد الحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ حد سے زیادہ کمزور پڑ گئی، اور 1917 میں آخرکار برٹش امپائر نے سلطنت عثمانیہ کے اس حصے پر یعنی فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد لگ بھگ اگلی 3 دہائیوں تک یہ پورا علاقہ برٹش امپائر کے انڈر ہی میں رہا، اور یہی وہ پورا دور تھا کہ جس میں دنیا بھر کے یہودیوں کو الگ الگ علاقوں سے بلا کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا تھا۔ سب سے پہلے 1947 میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اس بٹوارے کو منظوری دے دی گئی کہ جس کے مطابق آدھا فلسطین یہودیوں کو دیا جانا تھا جبکہ آدھا فلسطینیوں کو، اور اس کے بعد آخرکار 1948 میں اسرائیل دیش کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی نہ صرف فلسطین کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے بلکہ ساتھ ہی ساتھ یروشلم شہر کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ دوسری طرف جب باقی بچے ہوئے عرب دیشوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے ہوئے فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے تو انہوں نے اس فیصلے کو روکنے کی بھرپور کوشش کی اور اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، مگر ظاہر ہے اسرائیل کے ساتھ یورپین مدد ہونے کی وجہ سے عرب دیش اس جنگ کو جیت نہ سکے، اور وہیں دوسری طرف اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں باقی بچے ہوئے یروشلم کے دوسرے حصے پر بھی قبضہ کر لیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 1947 میں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کیے گئے بٹوارے کی وجہ سے آج بھی دنیا کے لگ بھگ سبھی دیش اسرائیل کے پورے یروشلم شہر پر قبضے کو غلط مانتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اسرائیل دیش نے نہ صرف پورے یروشلم کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے بلکہ فلسطین کے بھی زیادہ تر حصے پر قبضہ کر چکا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ میں لکھ کے ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولے گا۔ میں آپ لیے بہت سی ہسٹری یا کہانیاں سے لاتے رہوں گا، اور آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتا ہے اگلی ویڈیو، تب تک کے لیے جے ہند۔